إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے یہ فضل و شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں داخل فرمایا جو خیر امت ہے اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے نبی و رسول ہیں. آپ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، یہ امت بھی خیر امت ہے. یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ منصب ایسے ہی نہیں اللہ نے عطا کیا، اس کے کچھ شرائط و قیود ہیں اور ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اسی وقت خیر امت ہو سکتی ہے جب قرآن کے پہلے پیغام کو پیش نظر رکھے اور اس پیغام کو فالو کرے، اس پر عمل کرے. پہلی وحی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم کا ذکر ہے. اس آیت کی ابتدا ہی ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے اس رب کا نام لے کر کے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اس کی تخلیق کی. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے اور آپ کا رب بہت مکرم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت بخشی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، جس چیز کی تعلیم دی، فرشتے اس سے نابلد تھے. وہ فرشتے جنہوں نے تخلیق آدم کے موقع پر یہ التماس اور گزارش کی تھی اللہ ہم تیری عبادت کے لیے، تیری تحمید کے لیے، تیرے شکریہ کے لیے، تیری تمجید کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ آدم علیہ السلام کو، ابو البشر کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا اس کی بنیاد بھی علم ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے بہت باخبر ہے. تو یہ آیت کریمہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر مقام رفعت میں پہنچنا ہے، سربلندی حاصل کرنا ہے،
اللہ رب العزت کے اس انعام اور اعزاز اور اکرام کا مستحق بننا ہے تو علم سے وابستگی ضروری ہے۔ جب علم کی بات آتی ہے، بہت سے لوگ علم کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک دینی علم اور ایک عصری علم۔ بے بنیاد ہے یہ تقسیم۔ علم کی دو قسمیں بے شک ہیں، لیکن وہ دینی اور غیر دینی میں علم منقسم نہیں ہے، دینی اور عصری اور دنیاوی میں علم منقسم نہیں ہے۔ علم نافع اور علم غیر نافع۔ ایک ہے علم نافع جس کی دعا اللہ رب العزت سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ایک ہے علم غیر نافع جس سے پناہ اللہ رب العزت کی آپ چاہتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ تو بے شک دو قسمیں ہیں، لیکن ایک نافع غیر نافع ہے، اور غیر نافع علم کا حاصل کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور غیر نافع علم بہت سے ہیں، آبرو باختہ تحریریں ہیں، اور اسی طرح سے جادو کا علم ہے، ٹونے ٹوٹکے کا علم ہے، تو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں انسان کو، اس لیے ان کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور علم نافع وہ چاہے ہم علم حاصل کریں، قرآن کے حافظ بنیں، قرآن کے قاری بنیں، قرآن کا علم حاصل کر کے قرآن کے معلم بن جائیں، حدیث ہے، اور اسی طرح سے جتنے وہ علوم ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ہمارے ایمان کو توانائی جس سے عطا ہوتی ہے، ہمارا ایمان جس سے قوی ہوتا ہے، ان کا حاصل کرنا یہ بنیادی فریضہ ہے تمام مسلمانوں کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب العلم، حدیث میں آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اب وہ مسلمان خواہ مرد ہو یا خاتون ہو، سب پہ علم کا طلب کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو دین کے بنیادی علوم ہیں ان کا حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم نے جب وہ علوم حاصل کر لیے جن سے ہماری آخرت سنور جائے، جن سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، تو انہی کے ساتھ وہ علوم بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ نکل پڑیں۔ ہاں، کچھ ہی مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اس دنیا میں عزت و وقار کی زندگی بسر کر سکیں۔ ہم تو دور یاد کرتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں ہمارے اسلاف کرام کے کارنامے آج بھی تابندہ موجود ہیں، روشن تابناک تاریخیں ہمارے اسلاف کی موجود ہیں، اور جن میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک طرف قرآن کے علوم کو حاصل کیا، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے طالب علم بنے، پھر قرآن کے معلم بنے، اور دوسری جانب جو سائنسی علوم ہیں، جو نفع بخش علوم ہیں، ان کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ قرآن کا علم بھی نفع بخش ہے، سائنس کے علوم بھی نفع بخش ہیں، ان کو بھی حاصل کیا۔ آپ دیکھیں عباس بن فرناس کو دیکھیے، ماوردی کو دیکھیے، کندی کو دیکھیے، جابر بن حیان کو دیکھیے، رازی کو دیکھیے، ابو علی سینا کو دیکھیے، اپنے اپنے فن کے یہ سب ماہر تھے۔ عباس بن فرناس ایک طرف حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو دوسری جانب کیا ہے، آدھی گھڑی کے پہلے موجد وہ ہیں۔ فضاؤں میں اڑنے کا سلیقہ قرآن سے انہوں نے حاصل کیا، اور دنیا کو ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ ہم کس طرح فضا میں اڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جابر بن حیان کیمیا کے ماہر، اسی طرح اور بھی ہمارے جو اسلاف گزرے، ابو علی سینا کی جو کتاب ہے القانون فی الطب، اگرچہ یہ شخص انحراف کا شکار تھا لیکن تھا تو مسلمان۔ آج بھی یورپ کے لوگ اس سے خوشہ چینی کرتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور جتنی اصطلاحات علم طب کی ہیں تمام کی تمام اسی کتاب سے لی گئی ہیں۔ جتنی معلومات ہیں یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ علم کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا گیا اور دو تقسیم کر دی گئی، ایک دینی علم، ایک دنیاوی علم۔ تو آج ہم کہاں ہیں یہ ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہالت کا دور دورہ مسلمانوں کی صفوں میں عام ہے۔ ہم
قرآن پڑھنا ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، قرآن کسے کہتے ہیں وہ معلوم بہت سے لوگوں کو نہیں ہے، علم سے اس قدر دور ہیں، علم سے اس قدر نابلد ہیں، اور سائنسی علوم تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے قدغن لگا دیا کہ بس مسجد تک رہو، مدرسے تک رہو، یہ علم حاصل نہ کرو، وہ علم حاصل نہ کرو۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاداری۔ تعلیم سے اقوام میں بیداری آتی ہے، اور علم ہی کے پنجے میں شمشیر جہاداری مطلب جہاں بانی یا جہاداری، حکومت کرنا، سطوت میں آنا، قوت میں آنا، یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ علم وہ شمشیر ہے جس سے حکومتیں لرزتی ہیں، قلم میں وہ تاثیر ہے، قلم میں وہ طاقت ہے کہ جس سے بڑی بڑی سلطنتیں لرزہ بندام ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج علم و قلم سے رشتہ مسلم امت کا ٹوٹ چکا ہے۔ آج یہ 2 رکعت کے امام صرف جذباتی تقریریں کرتے ہیں، جذباتی بیانات دیتے ہیں، ہمارے آپ کے جذبات کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ ان سے نہیں ہو پاتا کہ کبھی قوم کو علم کے راستے پہ لے کر کے آئیں، بس جذباتی بیانات، قوم کو برانگیختہ کرنے کے لیے بیانات، اور ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ علامہ والحفیظ۔ میرے بھائی، قرآن کی آیات کو اس کے صحیح محل میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ قرآن کی یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ حالات کیا تھے؟ احوال کیا تھے؟ ظروف کیا تھے؟ یہ سب جاننا ضروری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن مجید کی آیت، اس کا پس منظر معلوم ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ طاقت استعمال کرو، تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پس منظر اس کا کیا ہے؟ یہ مدنی سورہ انفال کی آیت ہے، اور اس وقت کیا تھا؟ مدینے میں مسلمان باقاعدہ طور پہ طاقت اور قوت میں آ چکے تھے، ان کے پاس ایک باقاعدہ طور پہ حکومت تھی، اور یہاں مکہ کے لوگ ان کو پریشان کرنے پہ آمادہ تھے، جنگ کا ماحول تھا۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ورنہ مکہ مکرمہ میں مظلوم مسلمان 13 سال تک ظلم کی چکی میں پستے رہے، ان کے پاس کوئی سامان ہے، حرب و ضرب نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کاش کی قتال فرض کر دیا جائے، کاش کی جہاد فرض کر دیا جائے تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کفوا ایدیکم، اب یہ حالات سازگار نہیں تمہارے لیے، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ قتال فرض کر دی گئی تو یہ پیچھے ہو گئے۔ تو جذباتی بیانات سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ کانوں کو یہ چیز ضرور بھلا لگتی ہے، بہت یہ چیز بھلی لگتی ہے، بہت ہی لبھاونے بیانات ہوتے ہیں، جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، ابھر جاتے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پتھر باز بن کے رہ جاتے ہیں۔ کیا ہے آپ کے پاس طاقت؟ کیا ہے قوت؟ کیا ہے سطوت؟ آپ وہ آیت پڑھیے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کفوا ایدیکم، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کی تشریح پڑھیے کہ تمہارے پاس یہاں کوئی طاقت نہیں ہے، تم یہاں اقلیت میں ہو، تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، اور بھی کوئی طاقت نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں کو بھی روکے رکھو۔ وہ آیت یاد آ گئی، لیکن یہ آیت یاد نہ آ سکی، کفوا ایدیکم۔ کیا اس آیت پہ عمل کب ہوگا؟ احوال و ظروف کے اعتبار سے آدمی کو سمجھنا چاہیے، اور کسی آیت کو اسی پس منظر میں لینا چاہیے جس پس منظر میں کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی یقین جانیے کہ علم سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر علم ہوتا، قرآن ہی کا اگر علم ہوتا تو ایسی تشریحات نہیں آتی سامنے۔ تعجب تو یہ ہے کہ قرآن کا بھی صحیح علم نہیں ہے، قرآن کی آیت کا کیا مفہوم ہے، کس پس منظر میں یہ آیت ہے، یہ بھی نہیں سمجھ ہے، تو کہاں ہیں ہم؟ بس 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، 2 رکعت کی ہم نے امامت کر دی اور ہم قوم کے امام بن گئے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ قوم کی قیادت کسے کہتے ہیں؟ قوم کی سیادت کسے کہتے ہیں؟
قوم کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 رکعت کے امام کیا سمجھیں گے اس کو؟ جذباتی بیانات دے دیے، جذباتی بھڑکاؤ تقریر کر دی، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا، ابھار دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دم دبا کر کے پیچھے اور گلی میں بیان دے دیا کہ بس بات آ گئی ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ قوم کے امام ہیں، آپ قوم کے قائد ہیں، حکمت کے ساتھ آپ کوئی قدم اٹھائیں تب آپ قائد بن سکتے ہیں۔ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ احوال و ظروف کا آدمی خیال کرے، کن حالات میں ہمیں بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کیسے خطاب کرنا ہے اور کن کو خطاب کرنا ہے، ہمارے سامعین ہمارے ساتھ کون ہیں، ہمارے سننے والے کون ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال نہ کر کے، اور آدمی بس ایسی ہی عجیب مسئلہ ہے، یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر کرتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، حدیث سے تو ایک دم نابلد ہیں، حدیث کے بارے میں ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، کیا توضیح فرمائی ہے، اور کس طرح آپ نے قیادت کی اس وقت کے لوگوں کی، اور آج بھی آپ کی قیادت مسلم ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس بھی ہے، لیکن اسی قرآن میں نہیں کہتا قرآن سائنس کی کتاب ہے، لیکن اسی قرآن کو پڑھ کے بڑے بڑے سائنسداں مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، نقد دل ہار بیٹھے، برسا برس کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، اور قرآن کو کھول کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ قرآن اس میں تو یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ ایک سائنسداں اور بہت مشہور ہے اس کا واقعہ، بارہ آپ نے سنا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، اس بنیاد پہ مسلمان ہو گیا کہ برسا برس تحقیق کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان میں جو بشرہ ہے، چمڑا ہے، اسی کے اندر ہے احساس کی طاقت۔ ہم انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، اللہ کر کے نوبت آئے تو جب تک سوئی کا رابطہ رہتا ہے کس سے؟ چمڑے سے، تب تک درد ہوتا ہے، اس کے بعد پوری سوئی اندر گھسیڑ دے ڈاکٹر، کچھ بھی درد کا احساس نہیں ہوتا۔ آپریشن جب تک بلیڈ کا ربط چمڑے سے ہوتا ہے درد کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اندر تک چلا جائے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ جب اس نے قرآن پڑھا اور قرآن کی آیت پڑھی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنمیوں کا ذکر جہاں ہے، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جب وہ ان کے چمڑے گلنے لگیں گے، جب اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا، تو اس کے بدلے میں دوسرا چمڑا ہم ان کو پہنائیں گے، اس کے بدلے میں دوسرا چمڑا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں، عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو عذاب کا احساس چمڑے کریں گے جہنم میں، اس لیے جب چمڑے گل جائیں گے جل کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا چمڑا پہنائیں گے۔ قرآن میں وہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں کو بھید دو، تم پار ہو جاؤ، نکل جاؤ ان سے، نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی قوت کے بغیر تم ان کناروں کو بھید نہیں سکتے ہو۔ عامل مختلف تفسیریں کی ہیں مفسرین نے، لیکن امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، ان استطعتم ان تعلموا ما فی السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ جان سکو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے، فاعلموا، جان لو، لیکن کیا ہے، لا تعلمون الا بسلطان من اللہ، اللہ کی طاقت دیے بغیر تم اس کو جان نہیں سکتے۔ آج ہمارا ملک چندریان 3 جسے کہتے ہیں، کامیابی کے ساتھ اس مشن میں کامیاب ہوا، اور برسا برس پہلے لوگوں نے چاند پہ کمندیں ڈال دی تھی، لیکن یہی 2 رکعت کے امام تھے جنہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ کہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت کو بندوں نے استعمال کیا تو کہاں پہنچ گئے، اور کس طرح فضا کو بھیج دیا انہوں نے،
طبق در طبق فضائے آسمانی میں چڑھتے چلے گئے۔ قرآن گنجینہ علوم و معارف ہے، علوم کا خزانہ ہے۔ اس میں بہت سے لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو جب پڑھتے ہیں ایک دم نیوٹرل ہو کر کے، خالی ذہن ہو کر کے قرآن کی بعد آیتوں پہ پہنچتے ہیں تو آیتیں ان کے دل کو کھینچ لیتی ہیں، اپیل کرتی ہیں، اور پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، اور جذبات پر انگیختہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ قوم آج بھیک پر پل رہی ہے، بھیک پر، اور جو قوم بھیک پر پلنے لگے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ بیت المال آپ نے کھول لیا، لوگوں کو آپ راشن بانٹنے لگے تو قوم کیا کرے گی؟ اس کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کون جائے؟ جب ملے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو؟ پھر علم کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے، پھر قرآن کا علم حاصل کرے گی قوم، حدیث کا علم حاصل کرے گی، سائنسی علوم میں آگے بڑھے گی، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو آج اس طرح سے قوم کی حالت کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نام لینے کا عادی نہیں، وزیر خارجہ اس ملک کے ایک بنے تھے، پہلے بین تھا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا خلیج ممالک میں کمانے کے لیے۔ اس وزیر خارجہ نے کیا کیا؟ باقاعدہ طور پر اجازت دے دی، پاسپورٹ بنواؤ، خلیج میں جاؤ کماؤ۔ ہم بہت خوش ہو گئے، بڑا ہی دیشی ہمارا ہے، بہت خوش ہو گئے، اس لیے کہ مسلمان جانتے ہیں وہ اس قدر جذباتیت کی شکار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ادھر سے مٹی ڈالو ادھر سے سونا فوراً ہی برآمد ہو جائے۔ یہودی 200 سال پہلے پلان کرتے ہیں، مرکب جاتے ہیں پلان بنانے والے، لیکن 200 سال کے بعد اس پلان سے فائدہ ان کی قوم اور ان کی نسل اٹھاتی ہے۔ عیسائی 100 سال پہلے پروگرام مرتب کرتے ہیں، 100 سال پہلے پلان بناتے ہیں، اور وہ پلان بنانے والے، وہ خطہ تیار کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مسلم قوم آج ایسی ہو گئی ہے کہ فوراً نتیجہ چاہتی ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں ایک دم کچھ بھی، کوئی بھی سوچ نہیں ہے، بیداری ہی نہیں ہے، جاگرکتا ہی نہیں ہے، بس چونکہ مل رہا ہے، روزی چل رہی ہے۔ جو خلیج ممالک میں گئے تو کیا ہوا؟ کما کے لائے تو علم کی جانب کون جائے گا؟ کون ڈاکٹر بنے گا؟ کون انجینئر بنے گا؟ کون عالم بنے گا؟ کون فلسفی بنے گا؟ کون سائنسداں بنے گا؟ کوئی نہیں، اس لیے کہ کھانے کو تو مل ہی رہا ہے، پیٹ تو بھر ہی رہا ہے، اور زیادہ ہی مل رہا ہے، توقع سے زیادہ کمائی ہو رہی ہے۔ قومیں ایسے پیچھے ہوتی ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے، پیٹ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مالدار تھے، وزارت ان کی تجارت چلتی تھی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ طلب علم کے لیے سوکھی روٹی رکھتے تھے زنبیل میں، توشہ دان میں، اور کہیں بھوک لگی تو پانی بھگویا کھا لیا۔ سفر پہ سفر کر رہے ہیں، یہاں سنا ان کے پاس گئے، وہاں سنا ان کے پاس گئے، وہاں سنا یہ بڑے محدث ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، وہاں پہنچے، سفر پہ سفر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، قارورہ ان کا جب اس کی تحقیق کی گئی، جانچنے والے نے جانچا، حکیم نے کہا یہ اس شخص کا قارورہ ہے کہ مہینوں ہو گئے جس نے سالن نہیں چکھا ہے۔ یہ تھا تب۔ آج دنیا ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہے، امام المحدثین کہتی ہے، ان کی مرتب کردہ کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ افضل کیا ہے کتاب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس زمین پہ صحیح بخاری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، ہر میدان میں ہمارے اسلاف نے اپنا لوہا منوایا ہے، ہر میدان میں، وہ علم قرآن ہو، علم حدیث ہو، علم طب ہو، علم کیمیا ہو، علم فرض، کوئی بھی علم ہو، تمام علوم میں انہوں نے مہارت تامہ حاصل کی، اور دنیا والوں کو اپنا دست نگر بنایا کہ تم اگر اس میدان میں جانا چاہتے ہو تو ہماری چھوڑی ہوئی کتابوں کو تمہیں پڑھنا ہوگا۔ ہم نے جو کتابیں لکھی ہیں اس فن میں، ان کتابوں کو اپنے مطالعہ میں رکھنا ہوگا، تب تم اس فن میں ترقی کر سکتے ہو، ورنہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آج دنیا ان کی محتاج ہے اور ہم دنیا کے محتاج ہیں، یہ حقیقت ہے، اور بڑی تلخ حقیقت ہے، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اس لیے جذباتی بیانات سے اوپر اٹھ کر کے کام جو کرنے کا وہ یہ ہے
کہ تعلیم کے مشن کو آپ آگے بڑھائیے. آپ مدرسے کھولیے، آپ کالجز کھولیے، آپ کانوینٹ کے طرز پہ اسکول کھولیے، اپنے نونہالوں کو وہاں تعلیم دیجیے. ایک بچہ جب آپ کے اسکول میں قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، 5 سال 6 سال 7 سال آپ کے قائم کردہ اگر اسکول میں ہے وہ، اس کے بعد وہ کہیں بھی جائے، وہ عربی لائن میں جانا چاہے جا سکتا ہے، جامعات و مدارس کھلے ہوئے ہیں، وہ کالج اور انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہے جا سکتا ہے، کالج اور انسٹیٹیوٹ بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن ایک صحیح عقیدہ لے کر کے وہ جائے گا. دین کی تعلیم بنیادی وہ حاصل کر کے جائے گا. آج کچھ پیش رفت ہوئی ہے، بہت کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. آپ دیکھیے ISBCS بہت سے ایسے بچے بنے ہیں جو جامعہ سلفیہ کے فارغ ہیں، جامعہ اسلامیہ فیضان کے فارغ ہیں، دینی مدارس کے فارغ ہیں، اور وہ کہاں گئے؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ گئے، جامعہ ملیہ گئے، JNU گئے، اور بھی دیگر یونیورسٹیوں میں گئے. یہاں دین کا علم مکمل نہیں تو زیادہ حاصل کر کے وہ گئے، اور وہاں چونکہ ان کو عادت ہے محنت کرنے کی، مدارس میں عادت پڑ چکی تھی، وہاں گئے تو کوالیفائی کیا انہوں نے. ابھی گزشتہ سال 1200 جن بچوں نے نیٹ وہ کیا تھا، اس میں حفاظ کرام کی اچھی خاصی تعداد تھی، حفاظ قرآن کی اچھی خاصی تعداد تھی. تو ہمارا دین یہ منع تو نہیں کرتا ہے کہ آپ سائنس کا علم حاصل نہ کیجئے. قرآن کو غور سے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا، انگریزی زبان سیکھنا یہ حرام ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہاں 2 رکعت کے امام کہہ سکتا ہے جو چیختا ہے، جو چنگھاڑتا ہے، جو جذبات کو باقاعدہ للکار کر کے قوم کو کٹ مرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، اور پیچھے اپنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس تماشا دیکھ رہا ہے. میرے بھائی وقت ہے ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھیے، وقت ہے تعلیم کے میدان میں آپ آگے بڑھیے. اگر آپ ابھی تک غفلت کا شکار تھے، آپ کے پاس بچے ہیں، ان کو آپ بھیجیے، مدرسے میں بھیجیے، دین کی بنیادی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد کالج میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، اور وہاں بنے ڈاکٹر، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، الجبرا جیومیٹری وغیرہ کے ماہر بنے، اور دکھائیں لوگوں کو کہ ہمارے اندر بھی ہمارے دین نے جس علم کی تلقین کی ہے، اور ہمارے دین کی ابتدا تعلیم و تعلم سے ہوئی ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے، آج ہم اس کے امین ہیں، آج ہم اس کے علمبردار ہیں. آج اور یقین جانیے جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف غلط نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس علم سے ان کو فائدہ اٹھانا ہے، اور اس علم سے ان کو فائدہ اٹھانا ہے. پوری دنیا عالم دین تو نہیں بن سکتی، پورا سماج تو عالم دین نہیں بن سکتا، لیکن سماج میں کچھ عالم دین ہو، اور یہ بھی نفع بخش علم ہے، تقسیم میں نہیں کر رہا. اسی طرح اور جو بھی نفع بخش علوم ہیں ان کے بھی ماہرین ہونا چاہیے. ہر گھر میں کم سے کم ایک بچہ حافظ قرآن ہو، ہر گھر میں کم سے کم ایک بچہ، اگر کئی بچے ہیں تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح سے پوتے پوتیاں ہیں. یہ آپ یقینی بنا لیں کہ ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، ایک بچے کو ہم سائنسداں بنائیں گے، ایک بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ایک بچے کو ہم انجینئر بنائیں گے. آپ یہ طے کر لیں اور یقین جانیے 1-2 سال میں نتیجے نہیں آئے گا، لیکن 10-20 سال کے بعد جب یہ سورج طلوع ہوگا تو یہ گواہی دے گا کہ ایک قوم نے یہ عہد کیا تھا، خاموشی کے ساتھ یہ ارادہ کیا تھا، اور اس عزم کو، اس ارادے کو اس قوم نے عملی جامہ پہنایا، جس کا بہترین نتیجہ 20 سال کے بعد اب قوم کے سامنے ہے. آپ وہ کر کے دیکھیے، کرنے کا یہ کام ہے. جذبات ابھارنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. وقتی طور پہ یہ نعروں سے کچھ بنتا ہے، بعض دفعہ نعرہ بھی فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتا ہے. نعروں سے مسائل حل نہیں ہوتے. ہمارے اسلاف نے کبھی نعرے نہیں لگائے. آپ غزوہ احد میں دیکھیے، جب ادھر سے یہ کہا گیا اعلو حبل، جنگ کا ماحول ہے، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اعلی و اجل. اس نے کہا حبل کیجئے، آپ نے فرمایا کہو اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اجل، سب سے عظیم. ان کے جواب میں آپ نے فرمایا، جب ادھر سے آئی آواز، جنگ کے ماحول کی بات ہے، کہ عام حالات میں نہیں ہے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہاری کوئی عزا نہیں. عزا ایک دیوی کا نام ہے. فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک ہے، تمہارا تو کوئی نہیں ہے.
مولا کئی معنوں میں آتا ہے. مولا کے معنی آزاد کردہ غلام کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی آقا و سردار کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی مالک کے ہوتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو عالم ہیں ان کو مولانا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مولانا ہے. یہ اس پس منظر میں ہے. ہم اردو میں اور عربی میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو میرے بھائی کام جو کرنے کا ہے وہ سنجیدگی سے اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے. جذبات کو بھڑکا کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ ابھی تک اگر ہم دور رہے ہیں تعلیم سے، تعلم سے، تو اللہ ہمیں موقع میسر فرمائے، ہم وہ قوم بن جائیں کہ دنیا جیسے پہلے ہماری محتاج تھی آج بھی ہمارے علوم و معارف کی محتاج بن جائے. اللہ ہم تیرے آج بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے دل سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ندشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العزت جو بیمار کو شفا عطا فرما. ہمارے وہ بھائی تو کردار اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ میں ایک بنا، نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. اللہ رب العزت ہم میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی حیات اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں. اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی بال مغفرت فرما. اللہ میں جو مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ تمام لوگوں کو، تمام وفات شدگان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو مومن ہیں، جو موحد تھے، جو مومنہ خواتین تھیں. اللہ رب العزت یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما. اللہ ہماری جان، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ میں ظالموں کو ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے. اللہ میں ظالموں کو ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا، اللہ توفیق عطا فرما. تیرے رضا پا کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں، جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا سے شاد کام فرما دے. آمین. تقبل کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.